وہ کٹیا سی بنی ہوئی تھی، اس کو بھی گرایا. کہا تم کیسے بیٹھے ہو، اپنے آپ کو بڑے ولی سمجھتے ہو، یہ کیا؟ اللہ رب العزت اپنے نیک بندوں کو کسی بھی نوک پلک کی وجہ سے آزماتے تو ضرور ہیں، لیکن ضائع نہیں کیا کرتے. ان اللہ لا یضیع اجر من احسن عملا، جو اچھے اعمال کرتے ہیں اللہ رب العزت ان کو ضائع نہیں کیا کرتے. آزمائشیں تو آتی ہیں. ان اللہ اذا احب عبدا ابتلاه، اللہ جب کسی کو پسند فرماتے ہیں تو پھر اس کو آزماتے ہیں. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے اسی لیے پوچھا تھا نا، بڑی باتیں کرتے ہو، مار کیوں اتنی کھائی اگر تم سچے تھے؟ مسکرا کے جواب دیتے ہیں، آج تم بھی برتن خریدتے ہو تو تم بھی کھٹکھٹاتے ہو کہ مٹی اچھی لگی ہے کہ نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بھی مجھے تھوڑا سا کھٹکھٹا کے دیکھا کہ مٹی صحیح ہے کہ نہیں، تو مجھے کامیابی اللہ تعالیٰ نے دے دی. اور ان کی حالت یہ تھی کہ لوگ بار بار مذاق کرتے. کسی نے پوچھا بتاؤ تیرے ابا کا نام کیا ہے؟ تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا؟ اب یہ غلام کہتے ہیں ابی الاسلام، میرے ابا کا نام ہے اسلام، کیونکہ میرا تعارف ہوا ہے غلام کا تو کس وجہ سے؟ اسلام کی وجہ سے ہوا ہے. بات یہ کر رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ماں اور باپ کی دعا بھی سنی جاتی ہے، بد دعا بھی سنی جاتی ہے. آج کل کے نوجوان تو یہ کہتے ہیں کہ والدین مصیبت ہیں، ہمیں تھوڑی سی آزادی چاہیے، یہ تو ہر وقت پابندیاں ہی لگاتے رہتے ہیں، یہ تو مصیبت ہیں، اب ہم اپنے بچوں کو پالیں کہ ان کی باتوں کے پیچھے لگیں. ان بیچاروں مسکینوں کو، یہ فکری مسکین ہیں لوگ جو یہ کہتے ہیں، ان کو اگر صحیح مسلم کی روایت پڑھنے کو مل جاتی تو کبھی نہ یہ کہتے. والدین کی خدمت تو مصیبتوں کو دور کرنے کا ذریعہ ہے، مصیبت نہیں ہے. ان کی خدمت اور اطاعت اور فرما برداری کرنے سے تو مصیبتیں ختم ہوتی ہیں. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بینما ثلاثة نفر يمشون اخذهم المطر فآووا إلى غار في جبل فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل. 3 دوست اکٹھے چل رہے تھے، اچانک بارش آ گئی. بارش سے بچنے کے لیے تینوں نے دوڑ لگائی اور ایک غار میں جا کے چھپ گئے. جب غار میں داخل ہوئے ایک پتھر لڑکتا ہوا آیا، فانطبقت علیہم، اور غار کے منہ کے اوپر آ گیا اور غار بند ہو گئی. فقال بعضهم لبعض انظروا اعمالا عملتموها صالحة لله. ایک دوسرے کو کہتے ہیں اب کیا کریں، اس پتھر کو ہٹانا چاہتے ہیں، وہ ہٹ بھی نہیں رہا، اب کیسے ہٹے؟ کہتے ہیں سنو، ایک دوسرے کو کیا کہتے ہیں؟ جو اللہ کے لیے تم نے عمل کیا اس عمل کو اللہ کے سامنے پیش کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی روایت کر رہے ہیں لعلہ یفرجها عنکم، شاید کہ نیک عمل کی وجہ سے اللہ رب العزت تمہیں اس مصیبت سے نجات دے دے. اور یہاں میں رک کے یہ بتانا چاہوں گا، نیک عمل کا وسیلہ، اللہ کی ذات کا وسیلہ، اللہ کی صفات کا وسیلہ اور نیک آدمی کی دعا کا وسیلہ، یہی 3 شکلیں وسیلے کی جائز ہیں. بقیہ کوئی شکل بھی وسیلے کی شرعاً جائز نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان مسائل کو سمجھ کر اپنی زندگی کے زاویوں میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر ایک نے اپنا اپنا عمل پیش کیا، قصہ لمبا ہے، میں اختصار کرنا چاہوں گا. ایک شخص کہتا ہے یا ربی انہو کان لی والدان شیخان کبیران، اے اللہ تو تو جانتا ہے میرے والدین تھے، دونوں ہی بوڑھے تھے، وامرأتی، اور میرے گھر میں میری بیوی بھی تھی، ولی صبیۃ صغار،
چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے. میں جب بھی دودھ لے کے آتا تو سب سے پہلے والدین کو پلاتا، بچوں کو نہیں پلاتا تھا. ایک دن میں دودھ لے کے آیا، فجئت بالحلاب، اور دودھ کا برتن میرے ہاتھ میں ہے. جب میں نے آ کے دیکھا فوجدتهما قد ناما، والدین سوئے ہوئے ہیں. اب کیا کروں؟ والصبیۃ یتزاغون عند قدمی، میں نے والدین کو سوئے ہوئے دیکھا. کرہت ان اوقظہما من نومہما، میں نے ان کی نیند خراب کرنے کو پسند نہ کیا. فقمت عند رؤوسہما، اور ان کے سرہانے کھڑا ہو گیا. وَأَكْرَهُ أَنْ أُسْقِ الصَّبِيَّةَ، اور میں نے اس بات کو بھی پسند نہ کیا کہ بچوں کو پہلے پلاؤں، کیونکہ پہلے حق تو والدین کا ہے، بچوں کا تو نہیں. فَلَمْ أَزَلْ دَأْبِي وَدَأْبُهُمْ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرِ، اے اللہ صبح ہو گئی، میرے چھوٹے چھوٹے بچے روتے رہے اور يَتَزَاغَوْنَ عِنْدَ قَدَمَيْ، میری ٹانگوں کے ساتھ لپکتے رہے. صبح ہو گئی، اے میرے مالک، میں نے تیرا حکم سمجھتے ہوئے نہ والدین کی نیند کو خراب کیا، نہ میں نے بچوں کو دودھ پلایا. جب صبح اٹھے تو سب سے پہلے انہی کو پلایا. اے اللہ تو تو جانتا ہے اگر تجھے راضی کرنے کے لیے میں نے یہ کیا تو اس مصیبت سے نجات دے دے. تو اللہ رب العزت نے اس پتھر کو ہٹا دیا اور اس مصیبت سے آزاد ہو گئے. یہ واقعہ اس حقیقت کو کھولتا ہے، ان نوجوانوں کو ڈائریکشن دے رہا ہے جو نوجوان کہتے ہیں کیا کریں والدین کو، یہ تو ساری رات کھانستے ہی رہتے ہیں. اور اللہ کی قسم جب اولڈ ہاؤس کی رپورٹ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں، کلیجہ منہ کو آتا ہے انسان، اور اپنے والدین کو اولڈ ہاؤس میں جمع کروا کے آ گیا ہے. اور والدین، کہنے والا کہتا ہے اور لکھنے والا لکھتا ہے. کال کی والد نے، کہا بیٹے عید کا دن ہے، مجھے ملنے کے لیے آ جاؤ. کہا نہیں آ سکتا. کچھ دن گزرے، والد فوت ہو گیا. ساتھی کہتا ہے تمہارے ابا کی وفات ہو گئی ہے، جلدی سے پہنچو. کہا میں تو 1 سال پہلے سے ساتھیوں کو بتا چکا ہوں فوت ہو گیا ہے، اب جاؤں گا تو کس منہ سے جاؤں گا. اور آج کا نوجوان نہ جانے علم و معرفت اس نے کہاں سے لی. معرفت کیسی ہے؟ سمجھتا ہے کہ میں اس کو مصیبت کو کیسے پالوں، میں تو اپنے بچوں کا فیوچر بہتر بنانے کی کوشش کروں گا. جبکہ اللہ رب العزت کے رسول فرماتے ہیں البرکۃ مع اکابرکم، برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک نوجوان تھا. نوجوانوں، اللہ تمہاری جوانی کی حفاظت فرمائے اور اس سے بھرپور دین کے لیے نفع حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آ گیا اللہ کے رسول کے پاس اور آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ابی اخذ مالی، میرا باپ میرا مال کھا گیا ہے. سرتاج رسول فرماتے ہیں جاؤ اپنے باپ کو بلا کر لاؤ. حالانکہ اصول یہ ہے، اسلام نے اصول یہ دیا ہے کہ باپ اگر کسی کو ہدیہ دے دے تو وہ ہدیہ واپس لے سکتا ہے، باپ کے علاوہ کوئی ہدیہ دے کے واپس نہیں لے سکتا. جب باپ کو پتہ چلا کہ میری شکایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچی ہے، اس نے دل ہی دل میں کچھ باتیں کہیں. میں سمعت زنا، اس کے کانوں نے بھی نہیں سنی. ابھی وہ تو اللہ کے رسول کے پاس نہیں پہنچے تھے، جبریل امین ہواؤں اور فضاؤں میں تیرتے ہوئے پہلے پہنچ گئے اور آ کے کہا جب یہ شخص آئے تو اس سے پوچھنا تم نے کون سے جذبات کا اظہار کیا جو تیرے کانوں نے بھی نہیں سنا. جب وہ بیٹا اور باپ آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بتاؤ تم نے کیا کہا جب اس بات کا پتہ چلا؟ تو باپ اس وقت بول اٹھا. کیا کہتا ہے؟
غزوتك مولودا وعلتك يافعا تعل بما أجني عليك وتنهل إذا ليلة ضافتك بالسقم لم أبت لشكواك إلا ساهرا أتململ كأني أنا المطروق دونك بالذي طرقت به دوني فعيناي تهمل فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما فيك كنت أؤمل جعلت جزائي غلظة وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضل فليتك إذ لم ترع حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل. اللہ کے رسول میں نے کیا کہنا تھا، میں صرف یہ کہہ رہا تھا او میری شکایت پہنچانے والے میرے بیٹے، یاد کر بچپن سے تیری پرورش کس نے کی، تجھے غذا کون دیتا تھا، بیمار تم ہوتے میرے بیٹے، ساری ساری رات جاگ کر میں گزارتا، بیمار تم ہوتے، رویا میں کرتا تھا، میں اس امید پہ لگا ہوا تھا یہ میرا بیٹا میرا دست و بازو بنے گا، یہ کڑیل جوان ہوگا اور میرے ساتھ ہاتھ بٹائے گا. لیکن جب تو جوان ہوا، تجھے اللہ نے جوانی سے نوازا، تو ہر بری بات، ہر سخت بات تو نے میرے ساتھ کرنا شروع کر دی. ہائے کاش تو مجھے باپ نہیں سمجھتا تھا، نہ سمجھتا، پڑوسی سمجھ لیتا. ایک پڑوسی بھی اپنی پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے. کتنی مدت سے میں اس گھر میں رہ رہا ہوں، تو مجھے پڑوسی سمجھ کے میرے ساتھ اچھا سلوک کر لیتا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں سنی تو اس کے فاخذ بتلابی بابنی، اس بچے کے گریبان سے پکڑا اور فرمایا انت ومالک لابیک، تم اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے، آج کے بعد کوئی شکایت لے کر نہ آئے. یہ ایک حقیقت ہے. اس لیے شریعت نے حکم دیا لا یقاد الوالد بولدی، باپ اگر بیٹے کو قتل کر دیتا ہے تو اس کا قصاص نہیں لیا جائے گا، کیونکہ باپ بیٹے کو قتل کرتا ہی نہیں ہے. بیٹا ہی ہمیشہ باپ کی گردن اتارنے کے چکر میں ہوتا ہے، یہ جائے تو وراثت پہ قبضہ ہو جائے، یہ سائیڈ پہ ہو تو میں اپنی منمانیاں کروں، یہ نظروں سے غائب ہو تو میری آزادیوں کے دن شروع ہو جائیں. لیکن اس فکری مسکین کو پتہ نہیں کہ والدین ایک ایسی نعمت ہیں. النعمت اذا فقدت عرفت، نعمت جب ہاتھ سے چھن جاتی ہے تو پھر اس کا احساس ہوتا ہے. نعمت جب ہاتھ سے چھن جاتی ہے تو پھر اس کا احساس ہوتا ہے، اس سے پہلے انسان کو سمجھ نہیں آتی. اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. ہم نے اس بات کی وصیت کی ہے کہ والدین کا خیال رکھا جائے. اور قرآن کا ایک راز میں نے آپ کے سامنے ابتدا میں پڑھا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. جہاں بھی اللہ کی اطاعت کی بات آئی ہے وہاں ساتھ ہی اللہ کے رسول کی اطاعت کی بات آئی ہے. اب قرآن مجید کے ورق گردانی کر کے دیکھیے، جہاں بھی اطاعت کی بات آئی ہے وہاں اللہ کے رسول کا بھی تذکرہ آیا ہے. لیکن جہاں اللہ نے فیصلہ کرنا تھا وہاں کیا فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. فیصلہ تیرے رب نے دے دیا ہے، عبادت ہوگی تو اس کی ہوگی. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور سب سے زیادہ احسان کا حقدار اگر کسی کو سمجھا جائے گا تو وہ والدین کو سمجھے. اللہ رب العزت ہمیں یہ بات سمجھا دے. اور جن کے والدین زندہ ہیں اللہ رب العزت ان کی زندگی میں برکت فرمائے اور ان کی اولادوں کو ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
اور جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان پہ کروڑا رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا والدین کی رضامندی تو رب تعالیٰ کی رضامندی ہے۔ رضا الرب فی رضا الوالدین وسخطہ فی سخطہما، والدین کو جو راضی کرتا ہے وہ اللہ کو راضی کرتا ہے، جو والدین کو ناراض کرتا ہے وہ اللہ رب العزت کو ناراض کرتا ہے۔ لیکن والدین کے متعلق قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا۔ والدین کی اطاعت بھی اللہ کی اطاعت ہے، لیکن کب جو وہ نیکی کا حکم کریں۔ اگر والدین شرک پہ مجبور کرتے ہیں، والدین نافرمانی پہ مجبور کرتے ہیں، پھر ان کے احترام میں فرق نہیں پیدا کیا جائے گا، لیکن اطاعت نہیں کی جائے گی۔ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کا باپ بت تراش بھی تھا، بت فروش بھی تھا، اور ذریعہ معاش یہی تھا، اور بتوں کا پجاری بھی تھا۔ کیا کہتے ہیں؟ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ میرے پیارے ابا جان، آپ ان کی کیوں پوجا کرتے ہیں؟ نہ یہ سنتے ہیں، نہ یہ دیکھتے ہیں، اور نہ ہی آپ سے کوئی کفایت کر سکتے ہیں۔ یا ابتی، یا ابھی نہیں کہا، یا ابتی، اے میرے پیارے ابا جان۔ یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتكون للشیطان ولیا۔ میرے ابا جان، مجھے بہت خوف لاحق ہے کہ کہیں اللہ کا آپ پہ عذاب نہ آ جائے۔ احترام میں فرق نہیں آنا چاہیے، دعوت کو جاری رکھیے، احترام کے دائرے کے اندر رہ کر اخلاقیات کو سامنے رکھتے ہوئے۔ مقصود یہ ہے، اور بہت بڑا صدقہ ہے، بہت بڑی خیر خواہی اور نیکی ہے کہ کوئی شخص اپنے والدین کو صراط مستقیم دکھائے، لیکن دکھائے کیسے؟ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے دکھایا۔ باپ کیا کہتے ہیں؟ لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي